کوئی بھی کسی کو لے کے نہیں جاتا، سب یہ لڑکیوں کی مرضی ہوتی ہے۔ جب ان کی لڑکیوں کی مرضی ہوتی ہے نا تو تب وہ لے کے جاتے ہیں۔ جب ان کو لے کے آتے باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہیں تو نشے ور حالت میں ہوتی ہیں، ان کو اپنا آپ سنبھالا نہیں ان کے ساتھ جاتا۔ اوپر سے ہمیں کال آتی ہے کہ ان کو بھائی جانے، یہ لڑکی آ رہی ہے ان کو جانے دو۔ سارا جب دن رات باہر رہتی ہیں، رات سے جب وہ 3 سے 4 بجے تک آتی ہیں ادھر ہاسٹل میں تو بہت ان کی نا بدتر حالت ہوتی ہے، اتنے نشہ ور حالت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا نشہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، ان کا اپنے آپ سنبھالا نہیں جاتا۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ہم کھولتے ہیں نا تو جب دیکھتے ہیں نا ان کی حالت پہ ہم ان کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں چیئر پہ کہ ادھر بیٹھ جاؤ۔ ہاسٹل میں خود نشہ کروایا جاتا ہے؟ ہاسٹل میں خود نشہ کروایا جاتا، وہ لا کے دیتے ہیں، جو نشہ کرتی ہیں لڑکیاں وہ خود لا کے دیتے ہیں نشہ ان کو۔ یہ ہمارا معاشرہ خراب ہے کہ یہ جو لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں نا تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی، میرے ساتھ جو خاتون موجود ہیں 12 سے 14 سال مختلف گرلز ہاسٹل میں ڈیوٹی دے چکی ہیں۔ اب وہاں پر کیا کچھ ہوتا رہا، آج کل آپ بہاولپور یونیورسٹی کا تو واقعہ دیکھ ہی رہے ہیں، آپ کو مختلف رخ نظر آ رہے ہیں۔ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں افسران ملوث ہیں، اس میں پروفیسر ملوث ہیں، اس میں اسٹوڈنٹس بوائز ملوث ہیں، لیکن اب آپ اس ویڈیو میں سن کے حیران ہوں گے کہ اس سارے واقعات میں جو لڑکیاں بلیک میل ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہو، بلکہ ان میں اکثریت لڑکیوں کی رضامندی بھی ہوتی ہے۔ کس طرح لڑکیاں اپنی فرمائشوں کو پورا کرواتی تھیں، راتوں کو باہر رہتی تھیں اور یہ مجبور ہوتی تھیں، یہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حکم ہوتا تھا اوپر سے جن کی زیر سرپرستی یہ کام کری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی 12 سے 14 سال آپ یہ کام کر چکی ہیں ہاسٹلز میں۔ ہاسٹلز میں کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، یعنی کہ گرلز ہاسٹل ہو گئے جو یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جائے اور لڑکی آرام سے کر بھی لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کوئی بھی کسی کو ہراساں نہیں کرتا۔ ہم ادھر جاب کرتے ہیں، لڑکیاں آتی ہیں ہمیں باہر جانے دو، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں جانے دیتی تو وہ اوپر پرنسپل یا جو اوپر کا عملہ ہوتا ہے ان کو بتانے جاتی ہیں کہ یہ ہمیں باہر نہیں جانے دیتی۔ ہم نہیں جانے دیتے، ہماری ڈیوٹی کا مسئلہ ہوتا، ہم کیا کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کسی کو لے کے نہیں جاتا، سب یہ لڑکیوں کی مرضی ہوتی ہے، اور جو ان کو بار بار جو پرنسپل ہیں، جو بھی کوئی اوپر کا عملہ ہے ان کو تنگ کر رہے ہیں، ایسے کسی کو تنگ نہیں کرتے، کوئی بھی کسی کو کسی کی مرضی کے بغیر نہیں لے کے جاتا۔ جب ان کی لڑکیوں کی مرضی ہوتی ہے نا تو تب وہ لے کے جاتے ہیں۔ جب ان کو لے کے آتے باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہیں تو نشے ور حالت میں ہوتی ہیں، ان کو اپنا آپ سنبھالا نہیں ان کے ساتھ جاتا، تو جب وہ آتی ہیں نا ہم ان کو پکڑ کے نا سیٹ میں بٹھاتے ہیں، کہیں پہ کرسی پہ، چیئر پہ، کسی بھی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ ایسی ان کی بدتر حالت ہوتی ہے۔ میری بات سنو، اگر بدتر حالت ہوتی ہے نا تو وہ خود اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر اسکول میں یا کسی بھی ہاسٹل میں کوئی سیکیورٹی ہے نا تو سیکیورٹی کو وہ آپس میں ملوث ہوتے ہیں تو تب جاتے ہیں، ورنہ کوئی کسی کو لے کے نہیں جاتا۔ اچھا، کوئی لڑکی اگر آپ کو کہتی ہے کہ میں نے جانا ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے آپ نے اس لڑکی کو نہیں جانے دینا 10 بجے کے بعد، تو کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو اوپر سے ٹریپ کیا، جب رابطہ کروایا جاتا تھا، آپ کو کہا جاتا تھا کہ بھی ان کو جانے دیں، طریقہ کار کیا ہوتا تھا ان کا؟ جب کوئی بھی لڑکی آتی ہے نا ہمارے پاس تو کہتی ہے ہم نے جانا، ہم کہتے ہیں ٹائم بہت ہو گیا ہے آپ نہیں جا سکتی، پھر وہ جو اوپر کے پرنسپل ہوتے ہیں، جو بھی کوئی ہوتے ہیں، ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں باہر نہیں جانے دیتی، تو پھر اوپر سے ہمیں کال آتی ہے کہ ان کو بھائی جانے، یہ لڑکی آ رہی ہے ان کو جانے دو۔ اچھا، تو اگر ہم نہیں جانے دیں تو ہماری ڈیوٹی کا، نوکری کا مسئلہ ہوتا، ہم کیا کریں؟ یعنی کہ آپ بھی مجبوری کی حالت میں وہ کام کرنا پڑتا مجبوری کی حالت میں کام کرتے ہیں۔ جاتی جب جانا لڑکیوں نے رات بھر باہر رہتی تھیں، اگر تو پیچھے سے یعنی فیملی کی کال آ گئی تو آپ فیملی کو کچھ کہہ کے جاتی تھی؟ اگر میری فیملی کی کال آئے آپ کے بڑے مطلب کہ جو PTCL نمبر پہ، تو کیا کہنا آپ نے، کچھ کہہ کے جاتی تھی آپ کو؟ وہ ہمیں بتاتی تھی، کہتی جب ہمارے گھر میں ہماری فیملی سے کوئی ممبر کی کال آئے نا تو آپ کہہ دینا ہم سوئے ہوئے ہیں یا کام کر رہے ہیں یا ایسا کر رہے ہیں، آپ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دینا، لیکن یہ نہیں آپ نے بتانا کہ ہم باہر جا رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ کس طرح ان کو بھی ایک پراپر مطمئن کر کے جانا کہ بھی اگر ہماری فیملی کی کال آئے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم باہر نکلے ہوئے ہیں۔ راتوں کو سارا رات باہر رہنا یا 3-4 بجے آ جانا یا صبح آنا، آتی کب تھی اور کس حالت میں تھی؟ سارا جب دن رات باہر رہتی ہیں، رات سے جب وہ 3 سے 4 بجے تک آتی ہیں ادھر ہاسٹل میں تو بہت ان کی نا بدتر حالت ہوتی ہے، اتنے نشہ ور حالت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا نشہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، ان کا اپنے آپ سنبھالا نہیں جاتا۔ پھر ہم جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے ہم کھولتے ہیں نا تو جب دیکھتے ہیں نا ان کی حالت پہ ہم ان کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں چیئر پہ کہ ادھر بیٹھ جاؤ، تو وہ اپنی مرضی سے جاتی ہیں، کوئی بھی کسی کو لے کے نہیں جاتا۔
ہاسٹل میں خود نشہ کروایا جاتا ہے؟ ہاسٹل میں خود نشہ کروایا جاتا ہے، وہ لا کے دیتے ہیں، جو نشہ کرتی ہیں لڑکیاں وہ خود لا کے دیتی ہیں نشہ ان کو۔ تو یہ جو ہاسٹل میں لڑکیاں زیادہ تر ہوتی ہیں اتنی ٹھیک ٹھاک نہیں ہوتی ہیں، ہوتی بھی ہیں تو بڑی نارمل، کوئی اور پرووائڈ کرتا ہے، دوستیاں رکھ لیتی ہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جو ان کو نشہ چیزیں آرام سے دے جائے؟ وہ ظاہری بات ہے، جب لڑکیاں لڑکے اکٹھے رہتے ہوں تو پھر ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں، کوئی دوست بن گیا، کسی نے سہیلی بنا لی، یا کسی نے سہیلی، لڑکیاں ہی لڑکیوں کو ایسے ٹارچر کرتی ہیں کہ مجھے یہ چیز لا کے دو، میں نے یہ نشہ کرنا ہے، لڑکوں کو کہہ دیا یہ مجھے نشہ لا کے دو، میں نے دوست بنا لے، اتنی دوستی گہری کر لی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، باہر سے لا کے دیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ خراب ہے کہ یہ جو لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں نا، تو اس وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور الزام لگایا جاتا ہے پروفیسرز پہ، ٹھیک ہے وہ بھی ملوث کسی حد تک اگر ہو بھی گئے، لیکن اب جو بہاولپور میں واقعہ ہوا ہے 5500 لڑکیاں، 5500 لڑکیوں کی ویڈیوز، ایسا آپ مانتی ہیں کہ وہ ان کی رضامندی کے بغیر بن گئی ہوں؟ یا چلو ٹھیک ہے 500 کی اگر بن بھی گئی ہیں، یعنی کہ 5000 لڑکیوں کا ہر کوئی رضامندی ہوگی تو یہ معاملہ ہوا ہے نا۔ بات سنو، اگر 5500 لڑکیاں آئی ہیں سامنے ویڈیوز پہ تو اتنا ملوث نہیں کوئی بھی ہوتا۔ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اتنا کوئی بھی ملوث نہیں ہوتا، 200 لڑکی ہوگی، 300 ہوگی، لیکن جتنی بتا رہے ہیں اتنی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ ان پہ الزام آ رہا ہے، پروفیسر پہ الزام آ رہا ہے، میں نہیں یہ چیز مانتی کہ وہ ان چیزوں پہ ملوث ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے ساتھ وہ جاتی ہیں آتی ہیں، لیکن ان میں ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو اس میں ملوث کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جو چیف سیکورٹی انچارج ہوتے ہیں بڑے لیول جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، رات کو کیونکہ گرلز ہاسٹل میں بوائز کا الاؤ نہیں ہوتا، آتے ہیں لوگ، آپ کو چپ کروا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے نہیں بولنا، ہم جو کریں گے کر سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا، سارا کچھ ہوتا ہے ادھر، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں تو یہ بات کہوں گی کہ زیادہ پرنسپل کا قصور نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جو دوست بنا لیتی ہیں لڑکیاں، ان سے رابطے کرتی ہیں، جاتی ہیں آتی ہیں، پھر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی کا دل نہیں کرتا کہ اپنی اتنی پیاری نوکری دیکھ کر اور ایسے کام کرے، کوئی بھی نہیں کرتا ایسے کا، میں نہیں مانتی کہ کوئی کام کرے گا۔ آپ تو چلے نوکری کر رہی تھیں اپنی، جو بھی جس طرح بھی کر رہی تھیں، خود کو آفر کرتی تھی لڑکیاں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں، نشہ کریں، بوائز آئیں روکیں نہ، ایسا ہوتا تھا؟ کرتی ہیں لڑکیاں، کہتی ہیں یہ آپ ہم سے پیسے لے لو، ایسا کر لو، ہمارے ساتھ دوستی کر لو، ہمارے کسی ممبر، گھر کے فیملی کے ممبر کو کسی کو نہ بتانا۔ تو میں نے کہا نہ بابا، ہم نہیں ایسے کام کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کرو، آپ پروفیسر کو بتاؤ، پرنسپل کو بتاؤ، جس کو مرضی بتاؤ، لیکن یہ بات میرے سامنے نہیں آتی، آپ جو دل کرتا ہے وہ کرو۔ ایک خاتون ہوتے ہوئے جب کسی ایسے بچوں کے والدین کی کال آنی اور آپ نے آگے سے ان کو جھوٹ بول دینا، اس کے بعد آپ کا ضمیر کیسے مطمئن ہوتا تھا کہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم بتا نہیں سکتے؟ ہم کیا کریں، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا کہ جب وہ ہمیں کہہ کے جاتی ہیں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار ہم کسی کا پردہ واش کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو چلی جاتی ہیں لیکن سارا الزام ہم پہ آ جائے گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ ان کی بھی نوکری کا مسئلہ، ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل جی، وارڈن خاتون جو کہ 12 سے 14 سال ہاسٹلز میں کر چکی ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکی ہیں، اور بقول ان کے کہ آپ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہے سب کے نام آ رہے ہیں، اس میں ایک سیاستدان کا بھی نام آ رہا ہے، پروفیسر کا بھی نام آ رہا ہے، ہوں گے کسی حد تک وہ بھی ملوث ہوں گے ان سارے واقعات میں، لیکن یہ بات یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی اگر آپ یہ کہیں کہ سارا کچھ ہی لڑکیوں کی رضامندی کے بغیر ہوا۔ آخر کوئی نہ کوئی لڑکیاں تو رضامندی اس میں ہوں گی نا۔ جو یہ اسکینڈل سامنے آیا تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں، ان کی باتوں کو بجائے اس کے اگر ایک دفعہ کہہ بھی رہے ہیں تو ان کو چاہیے چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں۔ ضروری نہیں کہ اگر بات کہہ دی ہے تو ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن یہ نہیں پتہ کہ بیٹی آپ کی رات بھر فلیٹ میں نہیں ہے بلکہ کسی اور کی فلیٹ میں کسی کے بستر کی ایک زینت بنی ہوئی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔